فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فلا پسنا اقتحم وہ خطرات میں گزرا، عقبہ گھاٹی پر سے، وما اور کیا، ادراکا سمجھے تم، ماں کیا ہے، عقبہ گھاٹی، فکو چھڑانا، رقبہ گردن غلامی سے، او یا اطعام کھانا کھلانا، فی میں یومن دن، ذی والے مسغبہ بھوک، یتیمن یتیم، ذا صاحب، مقربہ قرابت کو، او یا مسکینن مسکین کو، ذا متربہ والا فقر فاقہ، ثم پھر کانا ہو، من سے، الذین ان لوگوں جو آمنو ایمان لائے، و اور تواصو آپس میں وصیت کرتے رہے، بالصبر صبر کی، و تواصو اور آپس میں وصیت کرتے رہے، بالمرحمہ رحم اور شفقت کی، اولئک یہی لوگ، اصحاب صاحب ہیں، والے ہیں، میمنہ سعادت، داہنی والے، داہنی طرف والے، والذین اور جنہوں نے کفروا نہ مانا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہم وہ اصحاب والے ہیں، مشأمہ بدبختی بائیں بازو والے، علیہم ان پر، نارن آگ، مؤصدہ مسلط کی جائے گی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم لوگ سورہ بلد پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. پچھلی دفعہ ہم نے 1 سے لے کر 10 تک آیات کی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی تھیں شہر مکہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کو وہاں پر اس شہر میں حلال کر لیا گیا اور باپ کی اور اس کی اولاد کی، اور پھر بتایا تھا کہ یہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ سخت مشقت میں کی گئی ہے، مگر اس کا حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو عنایت کر دیتے ہیں کچھ مال دولت صلاحیتیں تو پھر وہ ان کو ضائع کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سمجھایا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ خیر اور شر کے راستے دیکھیں، اور اس کو زبان اور اس کو ہونٹ دیے ہیں تاکہ وہ حق بیان کر سکے، اور اس کو دونوں طرح کے راستے خیر اور شر کی راہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تاکہ وہ جن پر چلنا چاہے یعنی وہ خیر کے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کر لے اور وہ غلط راستوں پر چل کر دنیا اور آخرت اپنی دونوں برباد کر لے. تو یہاں پر آگے جو ہم دیکھیں گے آج کی آیات جو ہماری 11 سے 20 تک ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جو پچھلی والی آیات کا کنٹینیوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے، مگر ان راستوں میں وہ جو ہے وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
جو راستے دکھائے تھے، جو مشکل راستہ تھا، وہ وہاں سے نہیں گزرا، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا کہ تم اس کو جو راستے دکھائے گئے تو اس میں مشکل راستہ جو تھا گھاٹی والا راستہ تھا۔ اقتحمہ کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو کسی سخت مشقت طلب کام میں ڈالنا، یا خوفناک جگہ پر گھس جانا، یا بے دیکھے بھالے خطرے میں کود جانا، خطرات میں گھسنا یا خطرات سے گزرنا۔ اور عقبہ کے معنی کیے گئے ہیں کہ پہاڑ میں چڑھائی والا تنگ راستہ، وہ دشوار گزار راستہ جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرتا ہے۔ تو اس کے ایک معنی پہاڑ کی بڑی چٹان بھی کیے گئے ہیں اور گھاٹی کے بھی کیے گئے ہیں۔ تو اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ دو راستے ہم نے اسے دکھائے ہیں، ان میں سے ایک تو بلندی کی طرف جاتا ہے مگر بہت ہی زیادہ مشقت طلب ہے اور دشوار گزار ہے، وہ بہت زیادہ یعنی مشکلات ہیں وہاں پر چڑھنے میں۔ تو اس میں آدمی کو، انسان کو جو اپنے نفس اور خواہشوں اور شیطان کی جو ترغیبات ہیں ان سے بہت زیادہ لڑنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ پستیوں میں اترتا چلا جاتا ہے اور اس میں کوئی محنت اور مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر انسان خود کو ذرا بھی ڈھیلا چھوڑے تو پھر وہ پستی میں گرتا چلا جاتا ہے، لڑکتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے دو راستے دکھا دیے، تو اس نے آسان والا راستہ یعنی پستی والا راستہ، گرنے والا راستہ جو تھا وہ اختیار کر لیا اور اس مشقت طلب راستے کو چھوڑ دیا جو پہاڑی پر چڑھ کر جاتا تھا، جو اسے بلندی کی طرف لے جانے والا تھا۔ تو جو سست اور کاہل لوگ ہوتے ہیں، انہیں جن کو محنت کی عادت نہیں ہوتی ہے، تو وہ پھر اس گھاٹی پر چڑھنا ان کو جو ہے سخت مشکل لگتا ہے اور وہ وہاں پر نہیں چڑھ پاتے۔ ایک مقولہ ہے کہ جس نے بلندیاں چاہیں وہ راتوں کو جاگا، کیونکہ محنت کے بغیر انسان کو کوئی مقام نہیں مل سکتا، یا جتنی محنت کرتا ہے پھر اس کے مطابق ہی اسے عزت اور مقام ملتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ نیکی کی راہ تنگ اور اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں، اور بدی کا یعنی برائی کا راستہ کھلا ہے اور اس پر چلنے والے بہت ہیں۔ یعنی کھلا راستہ ہے، دوڑتے چلے جاؤ، اور اس پہ جو ہے چلنے والے بہت زیادہ ہیں، اور نیکی کا راستہ مشکل ہے، دشوار ہے، تو اس پر چلنے والے بہت کم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جنت جو ہے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دی گئی ہے، یعنی جو نفس پر گرا ہیں ان تمام چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور جنت کا راستہ جو ہے وہ مشکل راستہ ہے، یعنی مشکلیں اٹھانی پڑیں گی جب وہ راستہ ملے گا انسان کو۔ اور جہنم کا راستہ آسان ہے، اس سے چلنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے۔ ایک تو اس کا یہ ادراکا کے معنی کیے گئے کہ تمہیں کیا سمجھ آئی یا تم کیا سمجھے، تمہیں کیا پتا، اور ایک اور جو دوسرا اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ تم تو خوب جانتے ہو، تمہیں پتا ہے۔ یعنی مکہ میں اگر دیکھا جائے اس وقت پہ تو کتنے پہاڑی راستے تھے، اور ہر کوئی جانتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھنا اور نیچے یعنی صحرا میں یا میدان میں چلنا ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ پہاڑ پہ چڑھنے والے سے پوچھیں کہ اس کی کیا مشقتیں ہیں، اور ذرا سی چڑھائی چڑھتا ہے جس کو عادت نہ ہو تو وہ تو اس کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے، سانس ہی اس کے سینے میں نہیں ٹھہرتا، اور کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو پہاڑ پر چڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ آسان ہے، یعنی یہ جو راہیں ہیں جو قبول کرتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ اسے مشقت اور محنت کرنی پڑے گی۔ اور پھر جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جو پہاڑی پر چڑھنا ہے اور یہ مشقت ہے، یہ کیا چیز ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ ڈیفینیشن جو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے فکو رقبہ، کہ وہ کیا ہے، کسی کی گردن کا چھڑانا، کسی کی گردن کا چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاکسار کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، فکو رقبہ خود چھڑانا کسی کی گردن کو، یا پھر خرید کر کسی غلام کو آزاد کر دینا، یا پھر کسی مصیبت میں جو کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو، مقروض ہو گیا ہو، تو وہ اس کا قرض ادا کر کے اس کو آزاد کروانا۔ اور یہاں پر جو کہا گیا کہ بھوک کے دن کھانا کھلانا، اب مسقبہ جو آیا ہے یہاں پر اس کے معنی ہوتے ہیں سخت بھوک، شدید قسم کی بھوک، اور قحط سالی جو ہوتی ہے جس میں کہ قحط کے دن میں جبکہ کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی قحط جب پڑتا ہے
تو کس قدر یعنی سب لوگ کتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کتنا زیادہ حال خراب ہو جاتا ہے، پوری معیشت برباد ہو جاتی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. اور تو اس وقت پہ، ایسے وقت پہ اللہ کی راہ میں دینا اور ان بھوکوں کو اللہ کے لیے کھلانا، ان کا پیٹ بھرنا، ان کی بھوک مٹانا، تو یہ نیکی کے کاموں میں سے اعلیٰ درجے کے جو کام یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ کسی گردن کو چھڑانا یا کسی بھوکے کو شدید بھوک کے وقت کھانا کھلانا. اور پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ کسی یتیم کو، خاک نشین کو. اب اس میں یہ یتیم جو ہے یہ ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے یا کوئی دور کا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو، یتیم کو، اس کی سرپرستی کرنا، اس کو فقیر اور مسکین کو کھانا کھلانا یا ان کو کوئی بھی کمفرٹ یعنی کوئی بھی ان کے لیے آسانی اور سہولت مہیا کرنا. تو یہاں پر یتیم کو، مسکین کو، اور مسکین بھی کیسا؟ خاک نشین ہے. متربہ جو یہاں پر آیا ہے تراب سے ہے، مٹی میں، یعنی در در بھٹکتا پھر رہا، خاک نشین ہے، گھر بار نہیں ہے، بوریا بستر نہیں ہے، کوئی زمین میں رول مل رہا ہے اور ان کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ بیٹھنے کو ہے، نہ لیٹنے کو ہے، نہ سونے کو ہے، ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی ایسے بے ٹھکانہ لوگ، ان کو ٹھکانہ مہیا کرنا یا ان کو کچھ کھانا کپڑا یا ان کے لیے کچھ ضرورت ہے ان کی پوری کر دینا. اور مسکین تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا ہے مگر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا اور ان کو جو ہے عزت دینا اور ان کو یعنی ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا. اب دیکھیں، ایک تو جو رویہ اس میں پہلے بتایا تھا کہ وہ ہے جو کہ اڑا رہے ہیں اپنی شان و شوکت کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، جو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی تھی کہ وہ اڑا رہا ہے، مال کو ضائع کر رہا ہے اور اس کو جو ہے یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، مجھے کسی نے بھی، اور وہ جو چاہے اپنے مال کے ساتھ کر رہا ہے. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو ہمیں بتایا کرنے کے کام جو ہیں وہ اصل کیا ہیں، جو مال اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے اور ہمیں کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مداد ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ گردنوں کو چھڑانے میں اور کھانا کھلانے میں، یتیموں کے آسرا دینے کے لیے، مسکینوں کو سہارا دینے کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو کہ بہت ہی زیادہ بدحال ہیں، پریشان ہیں اور اپنی کسی طرح سے بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتے اور ان کو بہت ہی زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں نیکی اور یہ تمام چیزیں کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کو کھلانا پلانا، تو یہ ہے اعلیٰ درجے کی نیکی جو کہ نفس کو مار کے انسان کرے گا. کیونکہ ان سے کوئی اس کو جو ہے کوئی، اگر دیکھا جائے کہ جو لٹا رہے ہیں اور جو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، عام لنگر انہوں نے کھولا ہوا ہے اور اپنے بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، تو اس میں جو ہے انہیں تو واہ واہ مل رہی ہے، انہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں وہ شخص تو بڑا سخی ہے، وہ تو اتنا لٹاتا ہے، وہ تو اتنا کھلاتا ہے، یوں کرتا ہے. اور یہاں پر یہ ان کی چپ چاپ مدد کرنے میں کوئی واہ واہ نہیں ملے گی، کوئی معاشرے میں اسے کوئی ویلکم نہیں کیا جائے گا. وہ چپ چاپ ان لوگوں کو غلام آزاد کر رہا ہے اور یا قرض داروں کے قرض ادا کر رہا ہے یا پھر ایسے یتیموں اور مسکینوں اور غریب لوگوں کی مدد کر رہا ہے. تو ان سے کوئی نہ بدلہ ملے گا نہ اس سے کوئی واہ واہ ملے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے اور وہ وہاں پر اس کو ملے گا جو بھی کچھ اس نے دنیا میں کیا اللہ کی رضا کے لیے. تو دنیا میں مگر اس کو کوئی صلہ بدلہ یہاں پر نہیں ملے گا. تو یہ کرنا انسان کے لیے اس کے نفس پر بہت بھاری ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا کہ یہ ہے دشوار گزار گھاٹی جس پہ کہ انسان چڑھنا پسند نہیں کرتا. اور ان کاموں میں جو کہ اسے یہاں پر تھوڑی بہت بھی واہ واہ مل جاتی ہے ان کاموں میں اڑانا پسند کرتا ہے، جیسے کہ شادیاں ہیں یا اور بھی بہت سارے کام ہیں، یا اپنی نمود و نمائش کے لیے جو انسان دعوتیں کرتا ہے، پارٹیاں کرتا ہے، جو کھانے پینے جن کے یہاں خود ہی بہت کچھ ہے ان لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، تو ان لوگوں کی اس میں اس کو خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ یہ والا مشکل ترین جو گھاٹی ہے اس پر چڑھنے میں، یہاں خرچ کرنے میں انسان کو بہت ہی اجر و ثواب ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں ایک طریقے سے شوق بھی دلایا، رغبت دلائی ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنا مال خرچ کریں تو ہمارا مال جو ہے ایک طریقے سے محفوظ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے، اس کا صلہ جو ہے وہ وہاں پر بڑا چڑھا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان آیات میں جو نیکیوں کے کام بتائے گئے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے.
تو اس کے بڑے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلاً فک رقبہ کے یعنی گردن چھڑانے کے بارے میں جو بکثرت احادیث ہمیں ملتی ہیں، اس میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ یہ مسند احمد اور بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ حضرت علی بن حسین یعنی زین العابدین جن کا لقب تھا، انہیں جب اس حدیث کے راوی سعد بن مرجانہ نے جب یہ ان کو سنائی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنی ہے۔ اس پر امام زین العابدین جو تھے، انہوں نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ اور مسلم میں یہ بھی ان کے بارے میں اس کی روایت میں بتایا گیا ہے کہ اس غلام کے لیے ان کو 10,000 درہم قیمت مل رہی تھی، یعنی اتنا قیمتی غلام تھا ان کا وہ کہ 10,000 جس کی قیمت ان کو مل رہی تھی، مگر انہوں نے وہ اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اللہ کی راہ میں۔ اسی آیت کے حوالے سے امام ابو حنیفہ اور امام شعبی نے اس آیت کی بنا پر کہا ہے کہ غلام آزاد کرنا صدقے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر صدقے پر مقدم رکھا ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کی فرمایا، اس کے بعد پھر غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا اور صدقے کے لیے کہا۔ اور مساکین کے جو فضائل کے حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں، اس میں جو ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے، اور وہ جو پے در پہ روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یتامہ کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، اس میں بھی کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس یتیموں کی کفالت کے لیے کتنا شوق دلایا ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین وہ گھر ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو۔ اسے ابن ماجہ اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور پھر دوسری ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا، اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر بتائیں۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا اسے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور اس کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا علاج اور حل بھی بتا دیا اس شخص کو کہ میرا دل سخت ہے تو کیا کروں۔ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو اس کا دل نرم ہوگا اور مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ دیکھیں اس میں کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی بات کی ہے کہ اس کے جب دیکھے گا کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو دل نرم ہوگا۔ کل وہ سوچے گا کہ کل اگر میں بھی نہیں ہوا اور میرے بچوں کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوا تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اس سے۔ اور پھر جب مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رول مل رہا ہے، وہ اس کو کچھ دنیا میں کوئی کسی طرح سے بھی کوئی سہولت حاصل نہیں ہے، تو پھر اس کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور پھر سوچے گا بھی کہ کل اگر میرے بچوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، یا مجھے جو ہے یہ بات پسند نہیں ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا ان کے اوپر، اور ان کو اللہ کے لیے کھلائے گا پلائے گا اور ان کی سرپرستی کرے گا۔ تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بھی بتایا ہے کہ اگر دل کی سختی ہو تو اس طریقے سے کرو تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے، یہی لوگ
صاحب سعادت ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، یعنی یہ تمام کام جو اوپر والے بتائے گئے وہ کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ ساری دنیا کی نیکیاں کرتا رہے اور اس کے ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام نیکیاں جو اس نے کی ہیں اس کا بدلہ اسے دنیا میں کچھ نیک نامی کی صورت میں مل جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں بکثرت مقامات پر اس بات کو صاف اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ نیکی وہی قابل قدر ہے، قابل قبول ہے، ذریعہ نجات ہوگی جس کے ساتھ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں جو سمجھایا اور بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لا کر وہ ایمان والے گروہ میں بھی شامل ہو گیا، اور پھر اس نے نصیحت کرنے والوں میں صبر کی، جو ایک دوسرے کو آپس میں تلقین کریں ان لوگوں کے ساتھ، اور پھر جو آپس میں ایک دوسرے کو مہربانی اور رحمت اور نرمی اور ہمدردی کے ساتھ میں ایک دوسرے کو لے کر چلنے والے ہوں، تو ان میں شامل ہو گیا۔ تو یہاں پر جو دو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، ایک صبر کی اور ایک رحم کی، اگر ہم دیکھیں تو ایک مومن کی، ایک مسلمان کی جو زندگی ہے وہ تمام کی تمام زندگی جو ہے وہ صبر ہے۔ ایمان کے راستے پر جب انسان چلتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں بھی صبر کرتا ہے، وہ اخلاق کی برائیوں کو چھوڑنے میں صبر کرتا ہے، پاکیزہ اخلاق کو اختیار کرنے میں صبر کرتا ہے، پھر قدم قدم پر جو اس کو گناہوں کی ترغیبات ملتی ہیں، اس کے سامنے آتے ہیں گناہ، تو ان کو چھوڑنے میں اس پر بھی صبر کر سکتا ہے۔ بے شمار مواقع اس کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جن پر اللہ کے قانون کی پیروی کرتے ہوئے اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ فائدے اسے چھوڑنے پڑتے ہیں، لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں دنیا کی، مگر وہ صبر کے ساتھ اگر جمع رہتا ہے تو پھر بخیریت اس چیز سے یا دنیا کے ان تمام غلط چیزوں سے گزر جاتا ہے، اور پھر اس کو اپنے نفس اور خواہشات کی بھی قربانیاں دینی ہوتی ہیں، پھر اس کے اہل و عیال بھی آڑے آ جاتے ہیں، کبھی خاندان والے، کبھی معاشرہ، کبھی ملک اور قوم، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے شیاطین اور جن و انس جو ہیں ان کی مزاحمتوں کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کبھی اپنی تمام چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں راہ اللہ کی راہ میں، اور جہاد تک کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں انسان میں جب تک صبر نہیں ہوگا، صبر کی صفت نہیں ہوگی، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ثابت قدمی نہیں ہوگی جب تک وہ اس راہ پر نہیں چل سکتا۔ اور یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ اکیلا انسان بھی اس راہ پر اس کے لیے مشکلات ہوں گی، وہ چل نہیں سکے گا۔ تو جب ایک گروہ کی شکل میں یا بہت سارے لوگ مل کر یہ کام کریں گے اور اس راہ پر چلیں گے تو پھر ایک دوسرے کو تھامیں گے اور اس راہ پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا بھلائی کے کاموں کو کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد میں رحم کے حوالے سے دیکھیں، رحم جو ہے وہ اہل ایمان کا امتیازی جو شان ہے۔ سنگ دل، بے رحم، ظالم جو لوگ ہوتے ہیں وہ انسانیت کے لیے رحیم اور شفیق نہیں بن سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور غمخواری نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ان کا ویسے ہی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن کو نمونہ اور ماڈل بنا کر بھیجا دنیا میں کہ ان کی پیروی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے، یعنی اس کی عزت نہ کرے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو، یعنی ہر ایک کے ساتھ میں رحم اور مہربانی اور کا سلوک کرے، اور رقیق القلب ہو یعنی دوسرے کی مصیبت پریشانی دیکھ کر وہ خود پریشان ہو جائے اور اس کا دل پریشان ہو اور اس کے لیے کام کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت حضرت نعمان بن بشیر سے ملتی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم مومنوں کو آپس کی رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں جسم کی طرح پاؤ گے کہ اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت سے نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ بھی اس کا حق ہے کہ کوئی اگر غلط بات دیکھے تو پھر اس کو چھپا دے، اور اگر وہ دنیا میں کسی کی غلط بات دیکھ کر چھپا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کی کوئی غلط بات کو وہاں پر چھپا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر یہ تمام جو نیک اعمال کے بارے میں بتایا گیا کہ نیک اعمال جو ہیں اس کے بغیر، صبر اور رحم کے بغیر ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں۔ تو جو یہ تمام کام کرنے والے ہوں گے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ صاحب سعادت ہیں کہ جنہوں نے یہ تمام کام کیے، اللہ کی فرمانبرداری کی، احکامات پورے کیے، تو وہ نیک بخت لوگ ہوں گے، سعادت مند لوگ ہوں گے اور برکت والے ہیں۔ اور میمنہ جو ہیں دائیں بازو والے، خوش بخت لوگ، داہنی طرف والے، تو یہ تمام کام کرنے والے ہوں گے۔ اور ان کے بارے میں سورہ واقعہ میں قسموں کے بارے میں کہ اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ اور سابقون الاولون، تو یہاں پر دو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو یہ کام کریں گے وہ نیک بخت اور سعادت مند لوگ ہوں گے، اور جو نہیں کریں گے، ان احکامات کو پورا نہیں کریں گے، تو جنہوں نے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، جنہوں نے ہماری آیات کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں۔ یعنی احکامات کو اور وحی الہی کو انہوں نے انکار کر دیا، غفلت میں پڑے رہے اور ان کو مشکل لگا، یا تکبر کرتے رہے، یا انہوں نے سنا کر دیا اور انہوں نے نہیں مانا، احکامات پر نہیں چلے، تو پھر وہ بدقسمت لوگ ہیں۔ شوم بدقسمتی کو بھی کہا جاتا ہے اور بائیں جانب والے، تو یہ وہ بدقسمت لوگ ہوں گے جو پھر جن کا ٹھکانہ آگ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے علیہم نار موصدہ کہ وہ جو ہے یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ یعنی ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہاں پر اس میں آگ میں ڈال کر ان کو بند کر دیا جائے گا، وہاں کوئی دروازہ نہیں ہوگا کہ جس سے نکل کر یہ وہاں سے بھاگ سکیں، اور یا پھر آگ ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی اور پھر وہاں سے کوئی نکلنے کی ان کے لیے راہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انجام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف طور سے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے وہاں پر سعادت مند ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، برکتوں والے ہوں گے، اور اچھا انجام ان کا منتظر ہوگا، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور برے لوگ جو ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ پھر دوزخ میں ڈال کر بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔